ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد۔ آج انشاءاللہ العزیز شام سے آخری عشرہ شروع ہونا ہے، اور آخری عشرے کی خصوصیات میں سے اعتکاف ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ ان عبادات میں سے راتوں کو جاگنا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ سر فہرست ہیں۔ تو اعتکاف یعنی خلوت نشینی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی جگہ تنہائی اختیار کرنا، خلوت نشینی اختیار کرنا، اور یہ مسجد میں ہے۔ اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ پاکیزہ ترین شکل عطا کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا مذاہب کی تاریخ کو دیکھیں تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا تصور دیگر مذاہب میں موجود ہے، ایسے ہی خلوت نشینی بھی موجود ہے۔ ہمارے ادھر چلہ کشی ہوتی ہے، کیوں جی؟ تنہائی میں بیٹھ کے چلے وغیرہ کرتے ہیں لوگ، اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ظاہر ہے اور مقاصد میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو 40 دن وہاں پہ قیام کیا، تورات میں نے 40 دن سٹے کیا، یہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کی۔ اب نصارہ کو دیکھ لیں تو انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، لیکن اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں۔ رہبانیت میں انہوں نے ایسی کچھ شرائط عائد کر دیں جو نیچر اور فطرت کے خلاف ہیں۔ مثلا ایک کنوارا پن، ٹھیک ہے نا، تارکیت جس کو کہتے ہیں، یہ انہوں نے ساتھ لگا دیا۔ پھر اس کے ساتھ جو ان میں مذہبی طور پہ خرابیاں پیدا ہوئیں، یہ وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان کے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ نقاد کہہ لیں، دانشور تو نہیں، جو وحی کی روشنی سے معروم ہے وہ دانشور تو نہیں اس طرح ہوگا، نقاد، ان کے اپنے نقاد، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا تنقید کی ہے۔ یہ ہماری جو ایم اے انگلش کا نصاب ہے اس کی پارٹ 1 میں باقاعدہ چوسر، یہ 15ویں صدی کا بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری، یہ اس کی بک ہے ہمارے ایم اے انگلش کے نصاب میں، پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے، اس میں اس نے جو مذہبی طبقے کی کلاس لی ہے نا، ریلیجیس کلاس لی، اس میں سر فہرست نہیں رکھا ہے۔ ان کی اس نے جو کرپشنز ہیں مالی اور دوسری، وہ اس نے بڑی ہائی لائٹ کی ہے، خوب اس نے اس کو ٹاپ پہ رکھ کے رگڑا لگایا، مذہبی طبقے کو نا سب سے زیادہ اس نے رگڑا لگایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا اسلام نے جو اعتکاف کا تصور دیا کتنا کمال ہے، اللہ اکبر، چند دنوں کے لیے اور مقاصد بھی کمال ہے، شرطیں بھی اس طرح نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے جو ہے نا آسان روشن دین مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ 10 دن اعتکاف کرنا ہے، اپنی جو معمولات ہیں، خانہ جو ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں، وہ ان سے بندہ بالکل کٹ آف نہیں ہوتا، یعنی اتنا مینیجیبل ہوتا ہے، اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ 10 دن اعتکاف کرنا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارے دیکھ لیں کاروباری یا دنیاوی لحاظ سے یہ پیک کے دن ہوتے ہیں جس میں دنیا کی رغبت بڑی ہوتی ہے، بازاروں میں گہما گہمی ہے، یہ دوسرے معاملات ہیں، تو ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک اس میں جو دنیا کی محبت ہے وہ کم بھی ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہے نا۔ دنیا جس طرح ہمارا مادی معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وقت تھوڑا رکھا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا، دوسرے مقاصد نہیں ہیں کہ فلاں چیزیں جنات قبضے میں آ جائیں گے، فلاں یہ چیزیں ہو جائیں گی، وہ مقاصد نہیں۔ اعتکاف کے مقاصد ہیں اسپریچول پیوریفیکیشن، روحانی تطہیر، کہ روحانی سے مراد انسان کے نفس کی جو خواہشات، جو چیزیں ہیں نا اچھی، اخلاص ہے، قربانی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی ہے، یہ جو سوچیں ہیں، یہ جو جذبات ہیں، یہ پروان چڑھتے ہیں۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا روحانی، اس کے مقابلے میں لفظ نفسانی آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات، اس کے اپوزٹ عام طور پر آتا ہے، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں جی روحانی تعلق بڑھے، تو روحانی روح سے تعلق ہے نا جس کا، تو روح کو ایک پازیٹیو لیا جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، تو جو نفس ہے نا اس کو نیگیٹیو لیا جاتا ہے، روح کو اچھے انداز میں لیا جاتا ہے، مثبت، بڑے لفظ لوگ بولتے ہیں جی مثبت تلفظ نہیں، مثبت ہے، تو اس کو جو روح ہے اس کا تعلق مثبت ہے،
یعنی اچھے انداز میں لیا جائے گا، اچھی قوتیں پروان چڑھتی ہیں، جبکہ جو نفس ہے، نفسانی خواہشات ہے، وہ منفی نیگیٹو جاتی ہیں، وہ ایسی خواہشات، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، نفرت ہو گئی، دنیا کی محبت، یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ تو یہ جو اعتکاف ہے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے، روحانیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ خلوت نشینی کرتے تھے، غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ آپ کئی دن کا کھانا لے جاتے تھے، اور غار حرا میں کوئی لائٹنگ کا بھی ظاہری سسٹم نہیں تھا، بڑی اونچی وہ پہاڑی ہے، جانا دشوار ہے، وہاں کئی دن آپ رہتے تھے۔ اور ایک اور بڑی زبردست چیز جو اس میں ملتی ہے اور یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آئے نا، آپ چند دن ظاہر ہے، پھر آپ کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ خلوت نشینی تھی، پھر خواب سچے آنے شروع ہو گئے، رات کو خواب دیکھتے، صبح وہی ہوتا، دن کی طرح نمایاں، یہ ایک سٹیپ آگے بڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، تو اقرا کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں کہا، اقرا کہا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے نہیں پڑھنا، یہ نہیں، یہاں یہ ترجمہ دوسری نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اقرا کہا نا، اللہ کا نام نہیں لیا، خالی کہا پڑھیے۔ تو پھر دوبارہ پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نے تو نہیں پڑھنا۔ تیسری دفعہ انہوں نے گلے لگا کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ آپ نے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی حکمتیں، 5 آیات نازل ہوئی۔ تو وہ بھی خلوت نشینی تھی۔ خلوت نشینی جو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تنہائی میں غور و فکر جو ہے نا اس سے ہوتا ہے۔ باقی اعتکاف کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو، دنیا کی خواہشات کم ہو، دنیا سے رغبت کم ہو۔ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھے وہ قرآن کریم زیادہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، پھر اسی طرح جو ہے نوافل کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کرے، قرآن یاد کرے، دعائیں یاد کرے، کہ یعنی وہ چیزیں جو اس کے کام آنی ہے۔ باقی دنیا بھی مانگے، وہ بھی اس کی ضرورت ہے، دعاؤں کے لیے گئے، اپنے گھر کے مسائل ہیں وہ بھی اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے ہم نے۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھیں زیادہ تر وظیفے کرنے والوں کا ٹارگٹ دنیا کا مال ہی ہوتا ہے، کیوں جی؟ وہ تسبیح پڑھ کے مانگیں، لیکن صرف وظیفوں کو اس لیے تو محدود کرنا، آپ خود دیکھ لیں درست ہے کہ نہیں درست۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ شروع ہونا ہے، جو لوگ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ مقصد یہی ہو کہ ہمارے جو ہے نا وہ بہتری آئے، 9-10 دن اگر تنہائی میں بیٹھنا ہے تو اس کے بعد کچھ چینجز، مثبت چینجز، مثبت تبدیلیاں، پازیٹیو چینجز، اچھی تبدیلیاں ہونی چاہیے سوچ میں، کردار میں، رویے میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عبادات کو آسان فرمائے۔ مسلسل روزوں سے ظاہر ہے کمزوری تو ہوتی ہے، اس کی توفیق سے ہی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ طاقت ہمت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی ہمارے لیے آسان فرمائے اور آزمائشوں سے بچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔